وہ میری پیاری سی گڑیا تھی. ہاں میری بہن میری گڑیا ہی تھی. وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی. میں 17 سال کا تھا اور وہ صرف 5 سال کی. اسے گڑیاؤں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا. وہ مجھ سے کہتی بھیا مجھے آپ صرف گڑیا لا کر دیا کرے، اور میں اس کو ہر طرح کی گڑیا لا کر دیا کرتا تھا. جب وہ 10 سال کی ہو گئی تو اس وقت بھی وہ گڑیا کی ہی فرمائش کر رہی تھی. ایک دن وہ میرے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی. ہمیں اچانک ایک دکان نظر آئی. وہ دکان اس سے پہلے ہمارے علاقے میں ہمیں نظر نہیں آئی تھی. رمشا نے جب وہ دکان دیکھی تو کہنے لگی بھیا چلے چلتے ہیں، مجھے اس دکان میں بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں نے اس سے کہا تمہارے مطلب کی نہیں ہوگی، وہ چھوٹے بچوں کی دکان ہے. تو وہ کہنے لگی چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے مطلب کی کوئی چیز نکل آئے. ہم دکان کی جانب بڑھ گئے. دکان کے اندر داخل ہوئے تو سچ میں وہاں پر بہت ہی پیارے پیارے کھلونے رکھے ہوئے تھے. پر میری بہن تو بڑی ہو گئی تھی، اس کا شوق نہیں گیا تھا. وہ کھلونوں کو دیکھ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی بھیا کتنے پیارے کھلونے ہیں، کاش میرا کوئی چھوٹا بھائی یا بہن ہوتی، میں اس کے لیے خریدتی. ابھی ہم دکان کے اندر ہی پہنچے تھے کہ وہاں پر ہمیں شوکیس میں ایک بڑی سی گڑیا نظر آئی. پہلی نظر میں مجھے اس گڑیا کو دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن رمشا نے جیسے ہی اس گڑیا کو دیکھا وہ بالکل دیوانوں والی حرکت کرنے لگی. یعنی مجھ سے کہنے لگی بھیا مجھے یہ گڑیا خریدنی ہے ابھی اور اسی وقت. میں نے اس سے کہا بہنا آپ کے لیے نہیں ہے یہ گڑیا، چھوٹے بچوں کی ہے. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے. اس کی ضد پر میں نے بالآخر اس گڑیا کو خرید ہی لیا. وہ عجیب اور غریب گڑیا گھر آ چکی تھی. میں نے اس کی ضد پر گڑیا تو دلا دی، لیکن اس گڑیا کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا سحر تھا جو میں محسوس کر رہا تھا. پر میں اپنی بہن کو نہیں سمجھا سکتا تھا، وہ بہت ضدی تھی اور اس کی ضد کو بڑھانے میں، اس کو لاڈ پیار کرنے میں میرا سب سے بڑا ہاتھ تھا. یہی میں سوچ رہا تھا اس کی ضد پوری نہ کرتا تو آج وہ گڑیا ہمارے گھر میں نہ ہوتی. پر وہ گڑیا ہمارے گھر آ چکی تھی. اب رمشا ہر وقت اس گڑیا کو اپنے ساتھ رکھتی، اس کے ساتھ کھانا کھاتی، اس کو اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھاتی اور پھر اس کے ساتھ سوتی بھی تھی. وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گڑیا اس کی باتیں سن بھی رہی ہے. رمشا کو اب نہ میرا ہوش تھا نہ مما پاپا کا. جس طرح اس کو لگاؤ تھا میرے ساتھ، اب وہ لگاؤ اس کو میرے ساتھ نہیں رہا تھا. وہ ہر وقت اس گڑیا میں گم رہتی تھی. کبھی اس کے بال بنا رہی ہوتی، کبھی اس کو نہلا رہی ہوتی، کبھی اس کے کپڑے بدل رہی ہوتی. اس کی ضد بھی بڑھنے لگی تھی. ایک دن میں نے رمشا سے کہا میری بہن کچھ زیادہ ہی آپ کا وقت اس گڑیا کے ساتھ نہیں گزر رہا ہے. تو وہ کہنے لگی وہ اچھی ہے بہت، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے. میں نے کہا کیا وہ تم سے باتیں کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ میری باتوں کا جواب دیتی ہے، مجھ سے سوال بھی کرتی ہے. اس وقت تو اس کی بات کو ہم نے ہنسی میں ڈال دیا، لیکن بات ہنسی والی نہیں تھی. آخر میری بہن یہ عجیب و غریب بات کر رہی تھی. ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کی فکر تھی. اس وقت تو میں اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا. ایک دن ماما میرے پاس تشویش کی حالت میں آئی اور کہا کہ رمشا ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاتی ہے اور تم نے دیکھا ہے وہ کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے. اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑ رہے ہیں. اس کی گڑیا کو اس سے الگ کرو تو چیخنے لگتی ہے. تم ہی اس کو سمجھاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اسکول سے آئے گی تو میں اس سے بات کرتا ہوں. رمشا اسکول سے آئی. جب اس نے کھانا کھا لیا تو میں اس کے پاس آ کر بیٹھا. وہ اپنی گڑیا کو بھی اپنے ساتھ کرسی پر بٹھائے ہوئے تھی. اس کی گڑیا کی آنکھوں میں نے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی اندر موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے عجیب نظروں سے، بلکہ غصے سے گھور رہا ہے. رمشا مجھ سے کہنے لگی بھیا آپ اس سے باتیں کریں، یہ باتیں بھی کرتی ہے. میں نے کہا اچھا. تو پھر میں نے اس گڑیا کا نام پوچھا، لیکن اس نے کچھ بولا ہی نہیں. تو رمشا کہنے لگی لگتا ہے آپ سے ناراض ہو گئی ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہی تھی تمہارے بھیا بلا وجہ تمہاری فکر کرتے ہیں، میں ہوں نا تمہاری فکر کرنے والی.
इसलिए भैया अब आप मेरी फिक्र मत किया करें। मुझे बहुत हैरत हुई, मेरी बहन जो मेरे बगैर रह नहीं सकती थी, आज एक गुड़िया में इतनी मगन हो गई थी कि उसने मुझसे अलग होना मंजूर कर लिया था। और फिर दिन ब दिन रमशा की सेहत गिरने लगी, वो कमजोर हो रही थी। मम्मा भी परेशान थी उसकी वजह से। हमने उसको डॉक्टर्स को भी दिखाया, साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाया। सबने सिर्फ मेडिसिन दी या नींद की गोलियां दे दी, जिसकी वजह से वो सोती रहती थी, लेकिन कोई भी उसको उस गुड़िया से अलग नहीं कर सका। एक बात जो वो बार बार कहती थी, मेरी गुड़िया के बाल भी बढ़ते हैं, उसके दांत भी निकलते हैं और उसके दांत बहुत नुकीले हैं। एक बार तो मेरी गुड़िया ने मेरी उंगली में काट भी लिया था जब मैं उसको खाना खिला रही थी। हमें ये सब बातें बहुत अनहोनी सी लगती थी। एक गुड़िया जो बेजान सी है और वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। हम इन्हीं सोचों में डूबे हुए थे कि अचानक रमशा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका मुंह सफेद हो रहा था। हम उसको हॉस्पिटल लेकर भागे तो पता चला उसके जिस्म से खून बिल्कुल खत्म हो गया है, एक कतरा खून का नहीं है। इससे पहले कि उसको ड्रिप लगती या खून चढ़ाया जाता, हमारी बहन हमें छोड़कर चली गई। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी बहन को याद करके रोता रहता था। एक दिन जज्बात में रोता हुआ उसके कमरे में आया। उसकी गुड़िया सामने बेड पर लेटी हुई थी। उसको मैंने बालों से उठाया और जाकर बाहर डस्टबिन में फेंक दिया और घर में आ गया। रात में जब हम सो रहे थे, अचानक हमें खटखट की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। छत पर चलती हुई ये आवाजें हमें परेशान कर रही थी। मैंने कहा, देखता हूँ छत पर कौन है। छत पर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। वापस आकर मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे अपना दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। वो रात बहुत अजीब सी थी। वो आवाजें मुझे डराती रहीं और ये बात सिर्फ मेरे साथ ही हो रही थी, क्योंकि सुबह जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, पापा भी यही कह रहे थे। मैंने इसको अपना वहम समझकर टाल दिया और किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि बिलावजह परेशान होगी। एक दिन मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी और रात का ये वक्त था। मैं उसके कमरे में आ गया। कमरे में उसकी हर चीज को छूकर देख रहा था कि मुझे एक कोने में कोई चीज नजर आई। मैंने जाकर देखा तो गुड़िया वहां पर खड़ी हुई थी और वो मुझे घूर रही थी। ये गुड़िया यहाँ पर कैसे आई? मैंने इसको बाहर फेंक दिया था। सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी, जिसने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया, कि उसका मुंह खुल रहा था और उसके नुकीले दांत मुझे नजर आ रहे थे। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और मैंने ये भी मंजर देखा कि उसके बाल बढ़ रहे थे। रमशा ने मुझसे जिक्र किया था कि भैया मेरी गुड़िया के बाल बढ़ते हैं। मैं उससे बातें करती हूँ, उसका मुंह भी खुलता है, लेकिन उस वक्त तो मैंने उस बात को हंसी में टाल दिया। पर आज ये मंजर मैं खुद देख रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं पीछे की तरफ जा रहा था। फिर वो एकदम मुझ पर कूदी और उसने मेरी गर्दन को दबोच लिया। उसके हाथों के नाखून बड़े हो रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। फिर उसने एक आवाज निकाली, तू क्या समझता है मुझे इस घर से निकाल देगा? तेरी बहन को तो मैंने मार दिया, अब तुझे भी मार दूंगी। मैं चीख कर कह रहा था, कौन हो तुम? लेकिन वो मेरी जान नहीं छोड़ रही थी, मेरी बात नहीं सुन रही थी। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान फट रहे थे। मैं वहां से जाना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे निकलने नहीं दे रही थी। उसने कहा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगी। मैं हर घर में जाती हूँ और हर घर को बर्बाद कर देती हूँ, हर शख्स को मार देती हूँ। और आज तुम्हारी बारी है, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप की। नहीं, तुम मेरी बहन को मुझसे छीन चुकी हो। मेरे माँ बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर मैंने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसके पास शैतानी ताकत थी।
اس کی آنکھیں مجھے بھسم کرنا چاہتی تھیں۔ وہ بہت شدید غصے میں تھی، لیکن میرے پاس ورد الہی تھا۔ میں ذکر کر رہا تھا اور وہ مجھ سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کو یکدم اپنے آپ سے الگ کر کے میں کمرے سے باہر بھاگا اور ہانپتا کانپتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ بہت مشکل سے میری سانس آ رہی تھی۔ وہ منظر میں بھول نہیں پا رہا تھا۔ اف، کتنی خطرناک گڑیا ہے۔ میری بہن کو تو وہ مجھ سے چھین چکی تھی، لیکن اب میرے ماں باپ بچے تھے اور میں اب اپنے گھر کی مزید تباہی نہیں چاہتا تھا۔ مما پاپا کو کچھ بتاتا تو وہ پریشان ہو جاتے۔ اس کمرے کو میں لاک کر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ اندر موجود ہے اور باہر آنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ میرے ذہن میں میرے دوست کا خیال آیا جو ایک بہت بڑا عامل تھا۔ میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے گھر پہنچو۔ وہ جب ہمارے گھر آیا تو اس کو میں اپنے کمرے میں لے آیا اور تمام صورتحال میں نے بتا دی۔ اس نے عمل کے ذریعے اپنے پتہ لگا لیا کہ اس گڑیا میں بہت بری روح کا سایہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ کسی کو مارتی اس لیے ہے تاکہ اپنی طاقت کو مزید بڑھائے۔ پہلے تمہاری بہن کو ختم کیا، اب تم اس کا نشانہ ہو، اس کے بعد تمہارے ماں باپ۔ ہر گھر کو یہ اسی طرح تباہ کرتی ہے اور یہ خود اپنے گھروں کو چنتی ہے، یعنی یہ ہر گھر میں خود اپنی مرضی سے جاتی ہے، کسی بھی فرد کو اپنے حصار میں لے کر۔ اور پھر اس نے نشانہ بنایا تھا تمہاری بہن کو، اور تمہاری بہن کے ذریعے یہ گھر میں آئی تھی، اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کو یہ تباہ اور برباد کر دے۔ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر میرے دوست نے میرے کمرے میں رہ کر بہت بڑا عمل کرنا شروع کیا۔ اس عمل کے ذریعے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ عمل کرنا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے عمل کو شروع کیا، میری پیاری بہن کے کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مجھے باہر نکالو، مجھے اسی وقت باہر نکالو۔ اور پھر اس عمل کے دوران ہی میرے دوست نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اس گڑیا میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں سب کو مار دوں گی، میں کبھی نہیں مرتی ہوں، میں آج اس جگہ ہوں، کل اور کسی اور جگہ ہوں گی۔ میرے دوست نے اپنے عمل کو جاری رکھا اور اس پر پڑھ کر پھونکتا رہا، اور اس طرح وہ گڑیا جل کر نیست و نابود ہو گئی، ہماری دنیا سے چلی گئی۔ وہ بدرو بھی وہاں سے جا چکی ہوگی، کیونکہ پھر اس کے بعد چیخ پکار کا بھیانک سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن اس کے بعد میں رونے لگا، کیونکہ اپنی پیاری سی گڑیا کو میں اس منحوس گڑیا کی وجہ سے کھو چکا تھا۔